महकमा सेहत सिंध के खरबों का बजट कहां लगा? ARY न्यूज का सवाल सईद गनी को नागवार गुजरा। ARY न्यूज ने सईद गनी से सेहत के शोबे का हिसाब पूछा। पीपल्स पार्टी के वजीर ने जवाब के बजाय सोशल मीडिया पर चैनल के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। कराची और अंदरूनी सिंध के शहरों में पीपल्स पार्टी ने ARY न्यूज के खिलाफ वॉल चॉकिंग करा दी। पाकिस्तान का आइन आज़ादी इजहार का पूरा हक देता है। ARY न्यूज के सादा सवाल पर पीपल्स पार्टी चिराग पाक क्यों हुई, ये अहम सवाल है। पीपल्स पार्टी की जानिब से सोशल मीडिया पर भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और अब कराची और सक्खर में वॉल चॉकिंग की गई है। ब्यूरो चीफ सक्खर लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। लाला असद, बताइएगा शहर में कहां कहां वॉल चॉकिंग की गई है? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की नासिर के खिलाफ? क्या बात सामने आई, किसकी जानिब से वॉल चॉकिंग की गई है? देखिए जी, सवाल उठाना पाकिस्तान के तमाम जो मीडिया के इदारे हैं और मीडिया से मुंसलिक जो सहाफ़ी हैं उनका बुनियादी काम ही सवाल उठाना है, क्योंकि हमारे उस्तादों ने हमें ये सिखाया है कि मीडिया वर्कर, जर्नलिस्ट और मीडिया के इदारे जो हैं वो बदतरीन किस्म के अपोजिशन लीडर होने चाहिए, अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। अगरचे मीडिया वॉच डॉग करने के बजाय उसके साथ हुक्मरानों के साथ मिल जाता है, मुख्तलिफ इदारों के साथ मिल जाता है, तो फिर इस मुल्क के अवाम को कौन बताएगा कि उनके बजट कहाँ पर खर्च किए जाते हैं, उनके काम कौन करता है और गलत और सही का तयन अवाम किस तरह कर पाएगी? जब तक आईना नहीं होगा, मिरर का काम मीडिया नहीं करेगा, तो फिर किस तरह जो है वो अवाम तक सच जाएगा। असल वजह यह है कि जब आप माशरे में लोगों को आईना दिखाते हैं तो उनमें उन्हीं का वही चेहरा नजर आता है और वो अपने चेहरे को अपना चेहरा मानने के बजाय आप पर तोहमत लगाना शुरू करते हैं, मीडिया पर तोहमत लगाना शुरू करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की, कि अपने अंदर सुधारा लाने के बजाय अब सवाल उठाने का जवाब देने के बजाय उस सवाल उठाने पर उस पूरे के पूरे निज़ाम को ठीक करने के बजाय, उस गलती को ठीक करने के बजाय हम चढ़ दौड़ पड़ते हैं सवाल उठाने वाले पर। यही सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया है, हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक हम मिनाजुल कौम आगे नहीं बढ़ सकते, हम सूबों में भी बेहतर अंदाज में काम नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम के तहत तमाम सूबे बाख्तियार हैं। बाख्तियार होने का ये बिल्कुल ही मतलब नहीं कि उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता, उससे अपोजिशन भी सवाल कर सकती है और मीडिया तो हमेशा सवाल कर सकती है। हमारा काम ही सवाल उठाना है और पाकिस्तान का आइन भी आज़ादी इजहार का पूरा हक देता है। ARY सच्चाई सामने लाया, सच्चाई सामने लाना उनको इतना बुरा लगा, क्या ये हुकूमतों को ज़ेब देता है इस तरह की हरकतें? बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। पीपल्स पार्टी के तमाम वज़रा और तमाम रहनुमाओं को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, उस पर अपनी बात रख सकते हैं। अपने जो सवाल ARY की तरफ से या किसी भी मीडिया की तरफ से उठाया जाए उस पर वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अगरचे वो सवाल गलत है तो वो अपने दलाइल के साथ उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। दलाइल के बजाय अगरचे वो सोशल मीडिया पर गालियां देना शुरू कर देंगे और उनके वर्कर्स सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो वॉल चेकिंग कर ARY की मैनेजमेंट को गालियां देंगे, ARY चैनल्स को गालियां देंगे, तो ये एक बहुत बड़ी हर्टिंग पोजीशन होगी और पीपल्स पार्टी से ये तवक्का कभी भी किसी भी मुकाम पर नहीं की गई थी। पीपल्स पार्टी का फर्स्ट टाइम इस तरह का चेहरा सामने आया है कि उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया है कि किसी जमाने में जिस तरह MQ इस तरह रिएक्ट करती थी या किसी जमाने में इस तरह दूसरी नून इस तरह रिएक्ट करती थी, पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस तरह रिएक्ट नहीं किया है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अब दलाइल से बात की है, गुफ्तगू से तमाम मामलात को हल किया है और ये इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास हासिल था। सवाल उठाना ARY का काम है, सवाल उठाना ARY के तमाम जितने भी उसके मीडिया वर्कर्स हैं, जो भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनका सवाल उठाना काम है। सवाल हम बार बार उठाएंगे, आप चाहे चिढ़ेंगे, गालियां देंगे, हमें पीटेंगे, हम पर झूठे मुकदमात दर्ज कराएंगे, हर किस्म की हमारे खिलाफ वॉल चेकिंग करवाएंगे, तब भी हम बार बार पाकिस्तान के लोगों के बजट के हवाले से, पाकिस्तान के ये जो अरबों रुपए मुख्तलिफ बस पे खर्च किए जाते हैं मुख्तलिफ सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से, ये सवाल उठाना हमारा हक है। अगर इस पर किसी को तकलीफ पहुंची है तो उसके दो तरीके हैं, या तो हमारे प्रोग्राम में बैठकर उसका जवाब दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब दें, या अगर जब वो समझते हैं कि बिल्कुल लाला असद पठान, हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे भी, उनका मौक़िफ़ हम लोगों के सामने रखेंगे भी। एक दूसरी चीज़ ये कि ये वो नुमाइंदे हैं जो असम्बली में जाकर आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनके जानिब से इस तरह के वॉल चॉकिंग करना यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, क्या आप इस सूरत हाल पर कहेंगी कि ये जो लिखा गया है दीवारों पर, ये पढ़कर बड़ी शर्म आती है? ARY तो सच्चाई सामने लाया, हक़ाइक़ बताया आवाम तक।
بالکل جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور میں بھی یہ سارا سلسلہ دیکھ رہی ہوں. بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ پارٹی جو پارٹی بڑا دعویٰ کرتی ہے، بڑے بلاول زرداری صاحب کے بیانات آتے ہیں صحافیوں کے لیے، صحافت کے لیے، جمہوریت کے لیے، آج وہ سارے اسٹیٹمنٹس کہاں گئے؟ یہ کون سی جمہوریت کی کون سی روح کو تسکین دی جا رہی ہے کہ آپ اس چینل کے خلاف؟ اور اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں کوئی خوشامد نہیں کر رہی ہوں، ساری دنیا جانتی ہے کہ اے آر وائی نے کبھی کسی کے حوالے سے کوئی ایسی مہم نہیں شروع کی. سچ دکھاتے ہم لوگ بھی، وہ آپ کے چینل سے کئی ایسے ایشوز دیکھتے ہیں، ساری جو سندھ کے دکھا رہے ہیں، پورے پاکستان کے دکھا رہے ہوتے ہیں آپ، کہ جہاں غلط ہے سو غلط ہے، جہاں صحیح ہے سو صحیح ہے. اب اس میں اتنا ذاتی طور پر چلے جانا کہ پوری ٹویٹر پر، پوری سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک مہم چلا لی ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کرپشن کے خلاف سندھ کی وہ تمام جو غلط کام ہیں، جو ہیلتھ کے ہیں، جو ایجوکیشن کے ہیں، جو ایگریکلچر کے ہیں، اور کرپشن کے کیسز آپ دکھاتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ کے، کیونکہ وہ سارے انہی سے منسلک ہیں. یعنی اگر کرپشن ہے تو انہی کے لیڈرز کی طرف سے. صحیح نصرت صاحبہ، یہاں پر ایک پوائنٹ ہے سعید غنی صاحب جن سے سوال کیا گیا تھا، صرف اتنا کہ 5 کھرب کا بجٹ کہاں خرچ کیا گیا ہے، جواب دینے کے بجائے سوشل میڈیا پہ بھی وہ کافی ایکٹیو نظر آئے، تنقید بھی وہ برداشت نہیں کر سکے. سوال کا جواب انہوں نے ابھی تک نہیں دیا ہے، اور سوال کا جواب بھی نہیں دیا. یہ تو آپ نے ہیلتھ کی بات کی نا، ہیلتھ کی بات کی کہ اتنے کھرب کا جو بجٹ ہے وہ کہاں گیا، تو عوام تو سوال پوچھے گی نا، اور آپ تو حقائق دکھائیں گے. آپ نے تو ڈاکومنٹس نکال کر دکھایا نا، آپ نے اپنی طرف سے تو مینیپولیٹ نہیں کیا کہ اتنے کھرب کا بجٹ تھا کہاں گیا. اب مجھے بتائیں، جو اتنا بڑا بلنڈر جو پورے چینلز نے دکھایا، صرف آپ نے نہیں دکھایا بلکہ نیب نے بھی اس پر کارروائی کر لی، اور وہ پیسے بھی کچھ ریکور ہو گئے. گندم جس میں وزیر خود ملوث ہے، اور بھائی وزیر جو خود اس کا رکھوالا ہے وہ ملوث ہے، تو وہ تو سارے چینلز نے دکھایا، ساری دنیا نے دیکھا، اور نیب نے بھی اس پر کارروائی کر لی. تو خدارا پیپلز پارٹی کچھ ہوش کے ناخن لے. اس طرح اگر وہ کسی بھی طریقے سے صحافت کے خلاف جائیں گے، چینلز کے خلاف جائیں گے، اور اس طرح کی مہم چلائیں گے، تو یقین مانے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے کال اور فعل میں فرق ہے. بلاول زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹس میں اور ان کی جو اصل دل کی بات ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. تو یہ اس طرح اگر کریں گے تو بہت اپنے لیے برا کر رہے ہیں، اور کسی کے لیے کوئی برا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی موجود رہے گا اس وقت ایاز لطیف ولیجو صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے. ایاز صاحب، اندرون سندھ میں یہ وال چوکنگ اے آر وائی نیوز کے خلاف کی جا رہا ہے، یہ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا کام ہے سوال کرنا، اور اس پر سعید غنی صاحب سے جب ہم نے سوال کیا تو سوشل میڈیا پر وہ اتنا ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے سوال کا جواب تو نہیں دیا لیکن الزامات کی بوچھاڑ ضرور کی. دیکھیں، پہلی 2 باتیں میں وضاحت کر دوں. ایک تو تمام پاکستان کے چینلز کو بھی تمام لوگوں سے بغیر تفریق کے برابری والا رویہ اختیار کرنا چاہیے. پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ برابر ہیں اور تمام محبت کے حقدار ہیں. دوسری بات کہ اس قسم کی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے کوئی شہروں اور دیہی علاقوں میں تفریق پیدا ہو اور ٹکراؤ پیدا ہو. اب جو دوسری بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اے آر وائی سمیت جو بھی چینل سندھ کی کرپشن کو ایکسپوز کرتا ہے وہ در حقیقت سندھ کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. وہ سندھ کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، یا وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت بھی نہیں کر رہا. میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی پر تنقید پیپلز پارٹی کی مخالفت ہے. اگر اے آر وائی یا کوئی بھی چینل پیپلز پارٹی کی کرپشن کو ایکسپوز کرتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی لانگ ٹرم میں خدمت اور مدد کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی صفوں میں غلط رویوں کو بہتر بنا سکیں. سندھ کی ہیلتھ کی بجٹ گزشتہ 12 سالوں میں کوئی 1100 ارب سے زائد ہے. اس میں سندھ میں کتے کے کاٹے سے لاڑکانہ شکارپور دادو میں بچے مر رہے ہیں. ریبیز پھیل چکی ہے. HIV لاڑکانہ دادو حیدرآباد کے دیہی علاقوں میں پھیل چکا ہے. HIV پازیٹیو کیسز ہیں. پھر ہیپیٹائٹس ہر 10 میں سے 3 بندوں کو ہیپیٹائٹس ہے. یہ کرونا تو ابھی آیا ہے محترمہ، اس سے پہلے جو 3 بڑی بیماریاں ہیں اس کو سندھ حکومت نے کیسے فیس کیا ہی نہیں. اسپتالوں میں کچھ نہیں ہے. ایون آپ کو یاد ہوگا جب سیون میں دھماکہ ہوا تو مریضوں کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے ایمبولینسز نہیں تھیں، اور مریضوں کے لاشوں کے ٹکڑے کچرے کے ڈھیروں پہ پڑے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رویہ اختیار کیا ہے پیپلز پارٹی نے، یہ در حقیقت اے آر وائی سے نہیں ہے. یہ ایک پری ایمپٹیو میجر ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی چینل
کوئی بھی اخبار، کوئی بھی ٹی وی اگر کسی بھی صوبے میں کرپشن کے خلاف اس کو ایکسپوز کرے گا تو اس کو ہم سندھ کارڈ استعمال کر کے، کل پشتون، پنجابی، بلوچ کارڈ استعمال کر کے، سرائکی کارڈ استعمال کر کے اس کو روکیں گے تاکہ ہماری بالکل، اور سوال کرنا ہمارا حق ہے. تو سندھ کا پیسہ سندھ پر نہ لگانے والے سندھ کے دشمن ہوئے یا سوال کرنے والے ایاز صاحب؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے بارے میں جو سوال پوچھتا ہے وہ در حقیقت خدمت کر رہا ہے تھر کی، نصیر آباد کی، کوٹ غلام محمد کی، کڑو گور کی. کیونکہ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو سندھ کے چھوٹے چھوٹے پریس کلب کے صحافیوں کی آواز تو نہیں پہنچتی پاکستان بھر کے لوگوں تک. اب ایک بات خاص ہے کہ کیا ٹی وی چینل کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ اتنی بجٹ کہاں گئی؟ یہ سوال تو عدالت بھی پوچھ رہی ہے، یہ تو سندھ کے 7 کروڑ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو راشن دکھایا وہ راشن گیا کہاں، کہاں ملا؟ مختلف چینل، صرف IRY نہیں، مختلف چینلز نے دکھایا ہے کہ لوگوں سے سوالات پوچھے ہیں کہ آپ کا NIC نمبر دیا گیا ہے مگر آپ کو راشن کا سامان نہیں پہنچا. تو یہ خدمت کس کی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں ARY کس کی خدمت کر رہا ہے؟ اسکاٹ لینڈ کی کر رہا ہے، جرمنی کی کر رہا ہے، فرانس کی کر رہا ہے؟ یا اگر وہ راشن کے بارے میں سوال پوچھے گا تو وہ راشن حقیقی لوگوں کو ملے گا؟ میں سندھ کے لوگوں کو آپ کے توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کب تک سندھ کارڈ کا ایندھن بنے رہیں گے؟ کب تک اس طرح ہوگا کہ پیپلز پارٹی اپنے اقتداری بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے مختلف لوگوں پہ بہتان دھر کر آپ کو استعمال کر کر کبھی آپ کی ثقافت کے آڑ میں، کبھی آپ کے حقوق پامال ہونے کے آڑ میں، کبھی آپ کی زبان کے آڑ میں اپنی گورننس کو چھپاتی رہے گی؟ اسمبلیوں میں قانون سازی نہیں کرے گی سندھ کے لوگوں کے حقوق کے لیے، قانون سازی نہیں ہوگی. اساتذہ کو، ٹیچرز کو، لیڈی ہیلتھ ورکرز کو کراچی کے رستوں پہ گھسیٹا گیا، ان کے بالوں کو پکڑ کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہمیں یاد نہیں ہے فیمیل لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ کراچی میں رستوں پہ کیا ہوا تھا؟ وہ حکومت پیپلز پارٹی کی تھی. اس پہ ان کی غیرت نہیں جاگتی. جب اساتذہ کو پیٹا جاتا ہے تب غیرت نہیں جاگتی. غیرت تب جاتی ہے جب کوئی صحافی ان سے سوال پوچھے کہ بجٹ کے پیسے کہاں گئے. یہ سندھ کارڈ اب استعمال نہیں ہوگا، ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، پورا سندھ کرے گا. ابتدائی طور پر لوگ ان کے ڈرامے میں عارضی طور پر کچھ پھنسیں گے، پھر وہ آہستہ آہستہ سوال پوچھیں گے کہ راشن کے پیسے کہاں گئے، صاف پانی شہروں کا کہاں گیا، ڈرینیج لائنیں کہاں گئیں، HIV اور ریبیز کی دوائیاں کہاں گئی. اب سندھ کے لوگوں نے یہ سوال پوچھنا شروع کیے ہیں. صحیح، بہت شکریہ آپ کا ایاز لطیف ولیجو صاحب. نصرت سحر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. ARY نیوز نے سعید غنی صاحب سے سوال کیا تھا کہ 5 کھرب کا بجٹ کہاں خرچ کیا گیا ہے، تو انہوں نے سوال کا جواب تو نہیں دیا، لیکن سوشل میڈیا پر ان کی جانب سے کیمپین چلائی گئی، الزام تراشی کی گئی، اور اس کے علاوہ اندرون سندھ کراچی میں ARY کے خلاف وال چاکنگ شروع ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پر پاکستان کا آئین بھی سوال پوچھنے کا حق دیتا ہے، آزادی اظہار کا حق ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلسل ARY نیوز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حالانکہ ہماری جانب سے عوام کے لیے سوال اٹھایا گیا تھا، لیکن اس سوال کا جواب ابھی تک ARY نیوز کو نہیں ملا ہے کہ 5 کھرب کا بجٹ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کہاں خرچ کیا گیا ہے.